اور یہ سب بہت سی جگہ پر میں نے بھی پڑھا اور جیسا کہ ہم لوگ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جو حفیظ شیخ ہیں ان کو آئی ایم ایف کے کہنے پر لگائے گئے. یہ آئی ایم ایف کے کہنے پر کس طرح سے اپوائنٹمنٹ کسی کی؟ دیکھیں پہلی بات تو ہے یا تو آپ انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم سے باہر نکل جائیں, اور اگر آپ انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم سے باہر نہیں نکلتے تو پھر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی بہتر طور پہ نیگوشیشن کریں. یہ اکثر اوقات ہم بول دیتے ہیں کہ جب ہم اپنی مرضی کے اوپر اپنا وہ جیسے کہتے ہیں ٹرمز کے اوپر لون لیتے ہیں. اس کے اوپر اتنی شاندار بات اس نے کی تھی آئی ایم ایف کے چیف جو وہ خاتون نے, اس نے کہا کہ وی ڈونٹ گیو لون on the conditions of the person who's getting the loans. یہ کبھی نہیں ہوتا. ان کے آپ اس سسٹم میں رہتے ہیں, آپ اس میں آئی ایم ایف کا لون جو ہے نا خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے آئی ایم ایف کے مذہب میں یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ جو آپ کو پیسے دیتے ہیں نا وہ آپ خرچ کر, 1 روپیہ خرچ نہیں کر سکتے. وہ دیتے ہیں آپ کو صرف اس کے لیے رکھنے کے لیے سیکورٹی کے طور پہ. اس کی بنیاد کے اوپر اگر پاکستان میں کسی نے مل لگانی ہے, اگر پاکستان نے کسی نے انرجی پلانٹ لگانا ہے تو اس کو انٹرنیشنل بینکنگ جو ہے وہ لون دیتے ہیں. جیب سے پیسے خرچ کر کے جہاں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا, کوئی اتنا شیئر کا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا دنیا کے اندر, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے پاس آئی ایم ایف کی شیورٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں ساورن گارنٹیز. وہ کہتے ہیں جی ملک کے یہ بالکل ٹھیک ہے, اسٹیبلائز ہے, اس کی ساورن گارنٹیز موجود ہیں. ایک تو یہ تھا جس بندے نے اب اسد عمر صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ یہ نئے آئے تھے کارپوریٹ کلچر سے. کارپوریٹ کلچر ہمارے ٹی وی میں کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی ایک کیمرہ مین کو ڈائریکٹر نہ بناؤ, کیونکہ کیمرہ مین جو ہے نا شارٹ میں رہتا ہے, اس کو اوور آل پکچر نہیں پتہ چلتی, ٹھیک ہے. جبکہ ڈائریکٹر ہوتا یہ ہے کہ جو کارپوریٹ کلچر کا بندہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ نہیں ہو سکتا. اب حفیظ شیخ کی اسٹرینتھ 2-3 ہے. ایک تو یہ ہے کہ ورلڈ بینک میں اس نے تمام تر ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ہے. اس کو پتہ ہے سسٹم کیا ہوتا ہے, بوٹسوانا کا کیا ہوتا ہے, نیوزی لینڈ کا سوری اس کا تھائی لینڈ کا کیا ہوتا ہے, تنزانیہ کا, کہ یہ غریب ملکوں کے اندر وہ رہا ہے زیادہ تر. آخری ایک سعودی عرب ہے, سعودی عرب میں بھی لون کا پسند. دوسری اس کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ایک تو اس نے پروونشل گورنمنٹ کی فائنینشیل اس کو مینجمنٹ کی ہے. دوسرا مشرف کے زمانے میں وہ شخص تھا پرائیویٹائزیشن کمیشن کا جو آپ کی بیس بنی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان صرف شوکت عزیز کے زمانے میں آئی ایم ایف سے نکل گیا تھا. شوکت عزیز واز دا پرسن جس نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا. اس کے وقت یہ پرائیویٹائزیشن میں تھے. اس کے بعد اس نے اس کے زمانے میں 2-2.5 سال لیا. اس کو پتہ ہے ایف پی آر کیسے چلتا ہے, باقی چیز. اسد عمر صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ اسد عمر صاحب کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایف پی آر کی ورکنگ اور یہ کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 مہینے اسد عمر صاحب کے نیچے جتنے بھی بیوروکریٹ تھے انہوں نے ہر تاجر کو نوٹس دیا. بلکہ میں نے ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ تم کو فیل کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. آپ خود سوچیں کہ میرا آن ہاؤس میرا ٹیکس کٹتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی ایک قرآن اندازی میں نکال لیا کہ آپ بھی آ جائیں. حالانکہ کبھی بھی ہوتا ہی نہیں ایسا کہ لیکن وہ خیر صاحب دے دیا, لیکن تنگ کرنے والی بات کہ پتہ چلے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ تاجر فرینڈلی نہیں ہے. وقت پہ نکال دیا. میں آج ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ یہ پہلا عمران خان, بالکل یاز خان ٹھیک کہتے ہیں کہ جناب یہ بالکل غیر روایتی قسم کی صورتحال ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو اگر آپ کپتان ہی سمجھتے ہیں تو یہ دنیا کا پہلا کپتان ہوگا جس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے دوسرے اوور میں ہی اپنی فیلڈنگ چینج کر دی. یعنی اس کو پورا اس تک تو جانے نہیں دیتے, پہلے اوور میں ناکام ہو گیا کیونکہ اس نے فیلڈنگ چینج کر دی. ٹھیک, یہ ہے اصل مسئلہ بنیادی طور پر پاکستان کا. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ حفیظ سے اب دوسرے 2-3 اب دیکھیں انرجی میں جس بندے کو لے کے آئے وہ نون لیگ کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ کیا کام کرتا, جتنی کمپنیز یہاں بدنی ہیں اس بندے, لیکن بندہ ٹھیک ہے اور اس نے ٹھیک ٹھاک کام کیا ہے. لاہور کے اندر جو اس کا ویسٹ مینجمنٹ کی اس کا وہ بھی سی ہوتا, پھر اس کے بعد اور 2-3 اس کے ساتھ ساتھ جس بندے کو وہ لے کے آئے ہیں ہیلتھ کے لیے. اچھا وہ میں جب جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ تھا اس وقت وہ وہاں پر ہوتے تھے, اس کے بعد پھر WHO میں چلے گئے تھے, ایکسپرٹ ہیں, سارا کچھ ہے. اگرچہ کہ ہیلتھ کے اندر اور بہت ساری چیزیں پروونسز کا تعلق ہوتا ہے, اوپر کو مسئلہ نہیں ہوتا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی نہ کسی طور پر ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور فردوس آچا گرمان کو تو کافی سارے جانتے ہیں, بہت خوش ہے میرا خیال. بالکل.